اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر جو ہے سورہ النور کے اوپر ہے اور اس کا ہم تعارف پڑھیں گے۔ ترجمہ القرآن سیکنڈ ایئر۔ سورہ النور قرآن مجید کی 24ویں صورت ہے۔ ایم سی کیوز 24ویں۔ یہ صورت قرآن مجید کے 18ویں پارے میں ہے۔ یہ شارٹ آنسر کویشچن بھی آ سکتا ہے، ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے۔ اس صورت میں 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اب یہ ساری بات جو ہے وہ مختصر سوال کے شکل میں بھی پوچھی جا سکتی ہے کہ سورہ نور کا مختصر تعارف بیان کریں۔ 2 نمبر کا سوال۔ یہ صورت مدنی دور کے وسط میں نازل ہوئی، یعنی درمیان میں، لہٰذا یہ مدنی صورت ہے۔ اس صورت کا نام اس کی آیت 35، جس کا ترجمہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، جمع کا صیغہ ہے، آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، سے ماخوذ ہے۔ یعنی آپ سے اگر پوچھا جائے کہ اس سورہ نور کا نام جو ہے وہ کس آیت سے ماخوذ ہے، تو آپ 35ویں سورت جو ہے آیت جو ہے وہ ٹک کریں گے۔ حدیث مبارکہ کی روح سے اگر دیکھیں تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ، اس میں حکمت ہوگی یقیناً۔ تو لہٰذا آپ لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، تو اس میں سے جو ہے وہ سیکھیے تاکہ آئندہ زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں۔ سورہ نور اور اس سے پہلی سورت سورہ المومنون کے مضامین مشترک نوعیت کے ہیں، یعنی ملتے جلتے ہیں۔ سورہ نور اور سورہ المومنون کا اختتامیہ بھی کہا گیا ہے، یعنی یہ معاشرتی زندگی سے متعلق مضامین سورۃ المومنون کے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کی تفصیل سورہ نور میں آئی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ اس کے جو موضوعات ہیں اس کو اور زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس کا ایک پوائنٹ ہمیں جو سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ معاشرتی زندگی کے بارے میں ہے۔ ہم مردوں کے لیے کیوں ضروری ہے کہ معاشرے میں ان کا جو ہے وہ آنا جانا زیادہ ہوتا ہے، تو ان کا معاشرتی زندگی کیسے گزارنی ہے ان کو جو ہے وہ بتایا گیا اس میں۔ باقی تمام لوگوں کے لیے ہے یہ۔ تو اس کا مرکزی موضوع جو ہے وہ بھی اگر ہم دیکھیں تو ایم سی کیوز بن سکتا ہے کہ سورہ نور کا مرکزی موضوع ڈیش سے متعلق آداب کا بیان ہے، معاشرتی زندگی کہ معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں کون سے آداب جو ہے وہ ان کا خیال رکھنا ہے۔ بنیادی مضامین۔ سورہ نور کی ابتدا میں عفت و عصمت کی حفاظت کے متعلق اسلامی احکام بیان کیے گئے ہیں، جن میں بدکاری کی سخت سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ زانی عورت اور زانی مرد کے رویوں کی سنگینی کو بیان کر کے ان کے لیے سخت سزا تجویز کی گئی ہے۔ اسی طرح پاک باز عورت پر تہمت لگانے کی سزا بیان کی گئی ہے۔ شوہر کے اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگانے کی صورت میں اس کی علیحدگی کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، جس کو لعان کہا گیا ہے۔ ایم سی کیوز۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات اور معینہ پاک دامنی کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جس کو واقعہ افق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب یہ شارٹ آنسر کویشچن بن سکتا ہے کہ واقعہ افق سے کیا مراد ہے۔ اس صورت میں معاشرتی آداب و احکام بھی بیان کیے گئے ہیں۔ کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخلے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیکھے۔ البتہ مسافر خانے اور سرائے یعنی پبلک پلیس جو ہے، ایسی جگہ تو اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔ یعنی اگر آپ ریلوے اسٹیشن پہ ہیں یا کوئی مسافر خانہ ہے تو وہاں پر اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اخلاقاً پوچھ لینا چاہیے۔ یا کسی کے کوئی ایسی ان نون جگہ ہے، مثلاً یہاں پر ہی کوئی آیا ہوا ہے، تو اس کو کسی کمرے میں جانے سے پہلے کوئی ان نون ہے تو وہ اس کو، آپ بھلے گھر کی خواتین ہی بیٹھی ہوں تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں آپ نوک کریں
یا جو ہے وہ آواز سے کریں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ باہر سے کوئی اگر آیا ہوا تو وہ پردہ کر لے۔ تو یہ ان چیزوں سے مختلف ساتھ ساتھ جو ہے وہ پوائنٹس نکلتے ہیں سیکھنے کے۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرنے کا حکم دیا گیا، باوازے بلند کریں تو اچھی بات ہے۔ ہاں اگر اپنے گھر میں جا رہے ہیں تو باوازے بلند کریں، اگر کسی کے ہاں جا رہے ہیں تو پھر اسی سے کریں، زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کو بہترین دعا کہا گیا، یعنی آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں تو اس کو بہترین دعا کہا گیا ہے کہ سلام کرنے میں پہل کرنا۔ نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ راستے میں چلتے ہوئے بھی ویسے بھی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر، باپ، دادا کے شوہر کے باپ دادا، اپنے بیٹے، شوہر کے بھائی، بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، مسلمان عورتوں، باندیوں، نفسانی خواہشات سے پاک مردوں اور چھوٹے بچوں کے سوا اپنی زیب و زینت کسی غیر محرم پر ظاہر نہ کریں۔ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آرام کرنے کے 3 مخصوص اوقات ہیں۔ اب یہ آپ کو دیکھیں معاشرتی اور زندگی گزارنے کا طریقہ اس میں بتایا جا رہا ہے۔ ایسے سوالوں کے جواب آپ کو اس کو پڑھنے کے بعد ملیں گے کہ جو آپ باقی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں اور آپ کو اصل چیزوں کا پتہ ہی نہیں چلا، تو وہ آج اور کنٹینیوسلی جب آپ ان تمام پورے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ جب بچہ اس لیول تک پہنچتا ہے تو وہ سارا کچھ سیکھ چکا ہوگا۔ پاک مردوں اور چھوٹے اچھا جی یہ ہو گیا تھا۔ 3 مخصوص اوقات یعنی فجر سے پہلے، ظہر سے پہلے اور عشاء کے بعد۔ اب یہ میڈیکلی بھی اپرووڈ ہیں یہ ساری چیزیں۔ اگر کوئی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہو رہا اور وہ پھر بھی سو رہا ہو تو اس پر میڈیکلی اثرات کچھ اور ہوتے ہیں۔ اس کے اندر میڈیکل ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اس میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، ہڈیوں کے امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی لائف جو ہے وہ ایک دوسرے سے جب وہ اٹھے گا اٹھے گی یا اٹھے گا کوئی 9-10 بجے کے قریب تو وہ لڑنے کو پڑے گا سب کے ساتھ، تو یہ ایک بوجھل پن جو ہے اس کی طبیعت پہ آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر جو ہے وہ ظہر عصر کے وقت جو ہے وہ سو رہے ہوں تو تب بھی جو ہے وہ یہی طبیعت ہوتی ہے، ایک دم سے جو ہے وہ اٹھ جائیں تو سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور فجر کے بعد سونا تو بے برکتی کی علامت بھی ہے۔ اچھا جی، پھر عشاء کے بعد جو ہے وہ یعنی عشاء کے بعد جو ہے وہ سو جانا چاہیے، آرام کر لینا چاہیے، ماں سوائے کوئی مجبوری نہ ہو تو اہل خانہ کے پاس بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اپنے غیر شادی شدہ مردوں، عورتوں، غلاموں اور باندیوں کا نکاح کر دیا کرو تاکہ وہ برائی سے بچے رہیں، یعنی جلد نکاح کر دیں تاکہ وہ کسی اور قسم کی برائی کی طرف راغب نہ ہو۔ آج اقوام کے اندر، دنیا کے اندر، اسلامی ملک ہو یا غیر اسلامی ملک ہو، سب سے بڑی مین وجہ معاشرتی طور پر بگاڑ کی، اخلاقی برائیوں کی یہی ہے، نکاح کا لیٹ ہونا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی نورانیت کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور نورانیت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاک میں چراغ، تاک کیا ہوتا ہے؟ جس میں چراغ رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ایسی جگہ جو اونچی ہوتی ہے اور اس سے روشنی جو ہے وہ بکھرتی ہے۔ چراغ ایک فانوس میں رکھا ہو، فانوس گویا ایک موتی جیسا ستارہ ہو اور اس چراغ کو زیتون کا تیل روشن کرے۔ نورانیت کا عالم یہ ہے کہ بغیر شعلے کے خود ہی روشن ہو جائے، یعنی نور ہی نور۔ سورہ نور میں مسلمانوں اور کافروں کے اعمال کی مثال یوں دی گئی ہے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، یہ نشانی بھی بتائی گئی ہے، اور قیامت کے دن کا خوف رکھتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، نمبر 2 قیامت کے دن کا خوف رکھتے ہیں، انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، جبکہ کافروں کے اعمال گویا سراب ہیں
سراب دھوکہ ہے کہ دور سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پانی ہے مگر قریب جانے پر کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ گرمی کے اندر جو ہے سفر کر رہے ہوں، موٹر وے پہ ہوں اور آپ گاڑی میں بیٹھے ہوں تو دور سے گاڑی سڑک جو ہے وہ آپ کو ایسا دکھتا ہے کہ جیسے اس آگے چلیں گے تو پانی ہے، لیکن جیسے جیسے گاڑی آگے جاتی ہے تو وہ سراب ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ ختم ہوتا جاتا ہے، سڑک گزرتی چلی جاتی ہے۔ تو اس مثال سے یوں سمجھایا گیا ہے۔ سورہ النور میں مومنین منافقین کی طرز عمل کا بھی ذکر کیا گیا ہے، یعنی مومنین کا طرز عمل کیا ہے اور منافقین کا طرز عمل کیا ہے، دونوں کے درمیان میں فرق بھی واضح کر دیا گیا۔ یہ سب سے بڑی جو ہے وہ اس میں ہمیں بات سمجھائی گئی۔ منافقین اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے فیصلوں سے روگردانی کرتے ہیں، جبکہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آنکھیں چرا کر نکل جاتے ہیں۔ جب کسی معاملے میں فیصلہ ان کے خلاف آئے تو انکار کرتے ہیں، یہ نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، اور جب حق میں آئیں تو خوش ہوتے ہیں۔ منافقین قسمیں کھا کھا کر اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے۔ یعنی یہ وہ دور تھا کہ جب منافقین جو تھے وہ ادھر کی بات ادھر کرتے تھے اور آ کر ڈراتے تھے۔ مسجد زرار وہ مسجد تھی جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیا کہ اس کو مسمار کر دیا جائے، کہ وہ مسجد اس کے اندر وہ بیٹھ کر پلاننگ کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف ہی، اور دور ادھر سے ان کو یہ کہتے تھے، مسلمانوں کو ڈراتے تھے کہ بہت بڑا لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، یعنی اپنے ہی صفوں کے اندر جو ہے وہ، اور یہ مشکل ہوتا ہے۔ منافقین جو دشمن ہوتا ہے وہ اپنے اندر ہوتا ہے اور وہ سب سے مشکل ہوتا ہے اس کو پہچاننا۔ ایک کافر ہے اور ایک منافق ہے۔ کافر جو ہے وہ سامنے ہے اور اس کا پتہ ہے کہ اس سے لڑنا ہے یا میدان جنگ میں۔ منافقین اندر کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا پہچاننا مشکل ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ دنیا و آخرت کی کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اور روگردانی کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ سورہ نور میں اہل ایمان کا طرز عمل یہ بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ کمپیریٹیولی شارٹ آنسر کویسچن بھی بن سکتا ہے۔ اوپر منافقین کا طرز عمل بیان کیا گیا ہے کہ، اور نیچے جو ہے وہ مومنین کا طرز عمل، اہل ایمان کا، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے فیصلوں کو دل سے تسلیم کرتا ہے اور آداب مجلس کا خیال کرتے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اس طرح نہیں بلاتے جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔